سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुख़बितु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ रुजू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھ ہی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ وزاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور آج کی ہماری ممدوح شخصیت وہ ہے، پورا بر صغیر جن کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہے۔ لارڈ کرزن جب یہاں سے وائسرائے واپس گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ بر صغیر کی کوئی خاص بات سنائیں۔ اس نے کہا لوگوں کی گردنوں پر تو ہم حکومت کرتے ہیں لیکن دلوں پہ حکومت وہاں کی قبور کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا وہاں کے جو اولیاء ہیں نا وہ ان کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں۔ دو آدمیوں کا بطور خاص دو شخصیتوں کا ذکر کیا، ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جو تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی روحانی وراثت جن کے حصے میں بعد میں آئی، آج ہم اس شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے اولیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عشاق ہیں، عاشق الہی ہیں سارے اولیاء کرام۔ اولیاء میں دو شخصیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، پہلے محبوب سبحانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی اور دوسرے انہوں نے کہا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ سیدنا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے ناظرین کرام جن کی تعریف میں کتنے بڑے لوگ جو تھے وہ رطب اللسان تھے۔ امیر خسرو کا تو خیر نام سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن ملا علی قاری، علامہ مجد الدین فرید آبادی، علامہ جامی، عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر خرد جو سیر الاولیاء کے مصنف تھے، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی اور بعد کے آنے والے جو اولیاء کرام تھے ان کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اور پھر کمال ہوا کہ جب بابا صاحب نے 7 ماہ بعد بابا فرید گنج شکر زہد الانبیاء نے اپنی خلافت عطا کر دی، 7 ماہ کے بعد لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ نوجوان 20 برس کا اور اس کو خلافت عطا کر دی۔ آپ نے کہا خشک لکڑی تھی، ہم نے جب یہ ہمارے پاس آئی یہ دیا سلائی دکھائی اور یہ بھڑک اٹھی اور اس کے الہی جو تھا وہ پھر اس کا ایک کلزم ان کا سینہ بن گیا۔ اور پھر آپ نے خلافت دینے کے بعد فرمایا کہ اب تم جاؤ اور ایک فردر کاؤنٹر سائن جا کے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا صاحب کے خلیفہ تھے ان سے کرواؤ۔ جب ان کی خدمت میں گئے انہوں نے بڑا تاریخی فقرہ ناظرین کرام فرمایا۔ انہوں نے کہا خدا کا ہزار شکر ہے کہ موتی اس کو سونپا گیا جو موتی کی قدر جانتا ہے۔ تو وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تو اہل بیت اطہار سے سادات سے تعلق ساری زندگی مجرد رہے اور ان کی زہد، ان کا تقوی، ان کی عبادت اور بی بی زلیخا کی گود جن کو میسر آئی جو اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھی۔ ناظرین کرام کسی نے کہا تھا بہت دلچسپ مجھے لگتا ہے ہمیشہ، اور میں ڈاکٹر نظامی سے آج بات کر رہا تھا، تباہی ہوتے ہیں نا کچھ، آپ فطرتی طور پہ کچھ کی طرف زیادہ آپ کا دل جھکتا ہے۔ تو اولیاء کرام میں سے جو چند اولیاء ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سارے ہمارے سروں کے تاج، لیکن کچھ اولیاء کرام میں شخصیات ایسی ہیں جن کی طرف دل بہت زیادہ جھکتا ہے، جس طرح حضرت جو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آئے، حضرت معروف کرکی کا ذکر آئے، جنید بغدادی ہیں، داتا گنج بخش صاحب ہیں، معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی ہستیاں ہیں بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت بشر عافی کی طرف دل بڑا جھکتا ہے، اور خاص طور پہ بر صغیر میں خواجہ نظام پاک جو ہیں، میں حالانکہ نقشبندی مشرب کا آدمی ہوں لیکن خواجہ نظام پاک سے میرا خاص تعلق، قلبی تعلق، اور جب میں نے پہلی مرتبہ بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھی لیکن جب دبستان نظام پڑھی ڈاکٹر اسلم فرخی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کراچی یونیورسٹی کے ڈین تھے، تو پھر تو وہ بس خشک لکڑی جو تھی اس کو واقعی آگ دیا سلائی دکھا دی گئی، اس طرح ہی لگتا تھا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی، سلطان تھے، ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، سلطان تھے سلطان ہو سلطان رہو گے، سلطان تھے سلطان ہو سلطان رہو گے،
یہ بزم اسی بات کی دیتی ہے گواہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ایک نظامی سے بارگاہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ جی نظامی آپ اسی نسبت سے؟ جی میں اسی نسبت جی سے نظام۔ آج آپ پٹکا بھی اس لیے یہ پہن کے آئے ہیں، پکڑے گئے نہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک پتن میں اجودھن کہلاتا تھا اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس آراستہ تھی۔ کافی لوگ موجود تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ولی کامل اور علماء۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھ سے وابستہ ہوا، بہت اس نے عقیدت و محبت رکھی، پھر کچھ عرصہ زیر تربیت رہ کے یہاں سے گیا اور پھر وہ جو عقیدت و محبت تھی اس کی ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ ایک اور آدمی آیا، میرے زیر تربیت رہا، مجھ سے بہت محبت کرتا رہا، بڑی کیفیات اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائیں۔ وہ جب واپس گیا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی وہ کیفیت بھی زائل ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص اللہ نے مجھے ایسا دیا جو آج کے دن تک انہی تمام محبت، عقیدت اور عشق کی کیفیات کا حامل ہے جس دن پہلے روز وہ مجھے ملا تھا، اور اس کی اس کیفیت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے کہا یہ ہے وہ شخص، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف اشارہ کیا آپ نے۔ وہ شعر ہے ذہن میں، دلہا باب کردہ؟ جی اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا۔ ہائے 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 ہائے، مار دیا۔ حضور ہم تو قوالوں کے بھی غلاموں میں سے گنتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک ابو بکر قوال ہے جس نے بابا فرید کا نام حضرت خواجہ نظام کے کانوں میں ڈالا، تدبیر الہی کے تحت۔ واہ واہ واہ، فطرت خود بخود کرتی جی ہے بالکل بالکل۔ حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں خود راہوں پہ آ نکلتے ہیں جی بالکل جو مسافر نواز ہوتے ہیں۔ واہ 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 جی۔ اس ابو بکر قوال کی گفتگو سن کے جو حضرت مولانا جامی نے بعد میں یوسف زلیخا نامی مثنوی میں فرمایا ہے، نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف دیکھنے سے ہی عشق اور محبت پیدا ہوتی ہو، بسا کین دولت از گفتار خیزت، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت سن کر ایک عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تعلق خاطر حضرت بابا فرید سے جو ازل سے طے تھا وہ اسی طرح تھا کہ سن کر آپ کو محبت ہو گئی تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ آپ کا خاندان نقوی سادات میں سے ہیں، بخارا میں آباء و اجداد کافی عرصہ مقیم رہے، اور وہاں سے آپ کے دادا اور نانا خواجہ علی اور خواجہ عرب، وہ جب منگولوں کے حملے شروع ہو گئے، تیموریوں اور چنگیزیوں کے مسائل، تو لاہور میں منتقل ہوئے۔ جب یہاں لاہور میں قیام پذیر رہے تو کچھ عرصے بعد خبریں آنے لگیں کہ اب لاہور پر اور دہلی پر حملہ کرنا ہے منگولوں نے، چنانچہ یہ دونوں خاندان بدایوں منتقل ہو گئے۔ بدایوں ہندوستان میں آج بھی بہت ہی عظمت اور رفعت کا حامل علاقہ ہے، اور اتنے علماء اور صوفیاء اور مشائخ اور مجاذیب اور فنکار اس خطے میں جمع تھے کہ اس کا لقب تھا قبۃ الاسلام، بر صغیر میں بدایوں کا لقب تھا۔ واہ واہ واہ۔ اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں بھی بدایونی خاندان کے لوگ، عبدالحمد بدایونی، کیا بڑا آدمی تھا، ایسی مردم خیز، بے شک و شبہ ایسی مردم خیز سرزمین میں حضرت نے جنم لیا۔ آخری چہار شنبہ، سفر کا آخری بدھ،
وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا یوم ولادت ہے۔ اچھا، چنانچہ اسی لیے چشتیوں کے لیے وہ ایک اور حوالے سے بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک روایت وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض جو آپ کا آخری تھا اس میں آخری چہارشنبہ کو افاقہ ہوا تھا، تو اس کی بھی خوشی منائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی لوگوں کو تکلیف کے بعد، کافی ظاہری علالت کے بعد، تو اسی دن حضرت خواجہ نظام کی ولادت ہوئی تھی۔ چنانچہ آخری چہارشنبہ کو بہت خوشی منائی جاتی ہے، بہت جشن منایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اور خصوصاً چشتی سلسلے کو حضرت نظام الدین اولیاء جیسا سلطان عطا فرمایا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب وہ کہکشاں صفت عہد تھا، جی ہاں، ادھر حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی، ادھر یہ ہیں میر خسرو بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگ تھے، بہت جمال غیر الدین معمولی۔ آسوی ہیں، بابا صاحب ہیں، سبحان اللہ، سبحان ہاں جی، یہ ساتویں ادھر ملتان میں شاہ رکن عالم۔ شاہ رکن عالم، جی ہاں، کیسی، جی آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب آ جاتا ہوں، کہکشاں صفت جی عہد تھا۔ قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ہدایت چلانے کے کچھ قواعد و ضوابط رکھے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نظام ہدایت حتمی اور قطعی شکل میں تو انبیاء کے ذریعے چلتا رہا۔ ٹھیک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد آپ کی ذات فیوضات سے پھوٹنے والے وہ فیض کے سرچشمے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر چلتے رہے۔ ٹھیک، جہاں فیض کے 4 رنگ کئی جگہوں پر بڑے کامل طریقے سے جمع ہوئے، جس میں یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، واہ، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ جب ان چاروں کو ہم کسی جگہ پر کامل طریقے سے جمع دیکھتے ہیں تو یہ اولیاء کبار میں یہ نظر آتی ہے۔ یہی وجہ تھی جب خواجہ نظام الدین کمال ہے اولیاء، جی، خواجہ نظام پاک کا ایک قول آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے پناہ حتٰی شمار میں نہیں آ سکتے، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف لکھنا شروع کروں 120 برس بھی اس کے لیے کم ہے، ایک وصف لکھنے کے لیے بالکل ٹھیک۔ 120 برس۔ غازی سے بنیادی وجہ کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر عتم تھی، تو اس مظہر عتمیت کا یہ تقاضا تھا کہ اگر آپ کی ایک صفت بھی لے لی جائے نا اس کی بھی انتہا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کمال دیکھیں کہ آپ کی ایک تو بچپن سے ہی وہ آثار بزرگی خوشبختی نمایاں تھے، تو خود کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ ہمارے ہاں جب تھوڑا سا تنگ دستی کا ماحول ہوتا تو میری والدہ صاحبہ یہ جملہ کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور میں اس جملے کو سن کر اپنے دل و دماغ کے ساتھ نہ صرف حیران ہوتا تھا، ایک خاص روحانی حظ فیل کرتا تھا۔ غازی صاحب، یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو بنایا، ان سے الست بربکم قالوا بلا کا وعدہ بھی لیا، لیکن جن ارواح کو الست بربکم قالوا بلا کے ساتھ اضافی فیض معرفت کا اور عشق کا بھی دیا، ان کو یہ باتیں بچپن میں فیل ہوتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ آپ قدوری شریف پڑھ چکے ہیں، جب قدوری شریف پڑھنے کے بعد آپ کی دستار کی جانے لگی ہے، اولیاء اور علماء کا جمع غفیر ہے، اور جس بزرگ نے آپ کے سر پر وہ دستار رکھی اس نے صرف چہرے کا روپ اور چہرے کے اندر وہ نورانی اور تابانی کیفیت دیکھ کر کہا این بزرگ یہ دیکھنے میں تو ابھی کوئی 10-11 سال کا بچہ لگ رہا ہے، لیکن یہ بزرگ ہے، اس کو عام بندہ نہ سمجھیں۔ اسی لیے جو آپ کے بڑے استاد تھے اور اس علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے شمس الملک صاحب، وہ جب آپ کسی دن سبق میں نہ دے وہ کہتے جناب ہم تو آپ کو پڑھاتے نہیں، آپ کا نگاہ فیض لیتے ہیں، دیکھنے میں آپ ہمارے شاگرد ہیں لیکن آپ کو ہم علم دیتے ہیں
اور آپ سے پھوٹنے والی روحانیت کا فیض ہم لیتے ہیں. جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی کے اساتذہ کہتے ہیں. اساتذہ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً. تو غازی صاحب یہی وجہ تھی. یہ جامعیت دیکھیں ہمارے اولیاء میں، یہ سلاسل کی ابتدائی تشکیل ہو رہی ہے جامع نوعیت کی. تو آپ صحیح عالم بن کے بابا صاحب کی خدمت میں آئے تھے. لیکن بابا صاحب نے پھر بھی آپ کو احیاء العلوم کی چند بحثیں پڑھائیں، قرآن مجید کے چند پارے حفظ کرائے، اور تمہید شریف جو عقائد کی سب سے اونچی کتاب تھی ابو شکور سالمی کی، عوارف المعارف بھی تو پڑھا. عوارف المعارف بھی پڑھائی، عوارف المعارف پڑھائی، قرآن کی حفظ کرایا اور وہ پڑھائی. غازی صاحب اس میں یہ پیغام تھا اولیاء کا کہ یہ جو علم شریعت ہے، اسی علم شریعت پر کامل طریقے سے عمل کرنے کا نام ہے طریقت. ڈاکٹر صاحب اسلم فرقی پھر یاد آ جی کہتے ہیں بڑے عالی نسب آرام فرما ہے جہاں، لیکن زمین دلی کی جنت ہے ندین خواجہ سے. حضور وہ تو القاب بھی آپ دیکھ لیجئے نا، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، حضرت سلطان جی، محبوب الہی. آپ فرما رہے تھے کہ دل صاحب جی سلطان جی، سلطان جی، کہ دل کا بہت میلان ہوتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اسم مبارک کی طرف اور ان کی شخصیت کی طرف، آپ کی تعلیمات کی طرف. تو درجہ محبوبیت پر جو فائز اولیاء ہوتے ہیں ان کا یہ تو وصف خاص ہے نا. اس پہ ایک شعر سن لیں. جی. حاصل ہے فقیری میں تمہیں مسند شاہی، سبحان اللہ. حاصل ہے فقیری میں تمہیں مسند شاہی، کہتا ہے زمانہ تمہیں محبوب الہی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ 5 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے تھے. وہی آپ جو فرما رہے تھے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، تو اس لالہ صحرائی کو نکھرنے میں، جلوہ گری کرنے میں فطرت بھی معاونت کرتی ہے. تو والدہ ماجدہ حضرت سیدہ زلیخا عالمہ فاضلہ بہت ہی زاہدہ خاتون تھیں، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ ایک مختلف بچہ ہے. سادات کے گھرانے کا یہ فرد، یہ نونہال، مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اور اتباع شریعت کا تاج اس کے سر پہ رکھنا ہے. بابا صاحب کی تربیت میں بھی ماں کا بہت اثر ہے. صحیح. وہ جو میاں صاحب نے فرمایا نا کہ بچپن میں گود میں تھے بابا صاحب، تو انہوں نے دیکھا کہ چکی والدہ چلا رہی ہیں، تو وہ جو دانے ڈالتی تھیں گندم کے، وہ 2 پڑوں میں آ کے پس جاتے. انہوں نے کہا چکی چل دی ویکھ کے دتا فریدے رو، 2 پڑاں وچان کے باقی رہا نہ کو. تو مائی صاحبہ نے فرمایا دیکھ ویکھ فریدہ ستیا تے کن دلاں دے کھول، اے وہ دانے بچ گئے نے جڑے رہ گئے کلی دے کول. وہ اپنے اصل سے وابستہ رہیں گے تو نجات پا جائیں گے، بچ کے رہیں گے، محفوظ رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ماؤں کی جو تربیت ہے نا غازی صاحب، وہ زندگی بھر جو بڑی شخصیتیں ہیں ان کو بڑا بنانے میں، ان کی اس عظمت کے اظہار میں ماؤں کی تربیت کا بڑا دخل رہا ہے. مائیں جب اپنا وہ منصب ترک کر دیتی ہیں، اس طرح کی تربیت نہیں کرتی ہیں، تو وہ پھر معاشروں پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یورپ کے بھی کسی لیڈر نے غالباً کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو تو میں اچھا معاشرہ، اچھی قوم دیتا ہوں، اچھے لیڈر دوں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک دروازے سے تم آؤ گے، ہم دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے.
ہمارا شاہی دربار سے کیا تعلق ہے؟ ہم جمعہ پڑھنے جائیں گے شاہی مسجد میں، بالکل شاہی دربار میں نہیں جائیں دربار گے. میں شاہی دربار میں بلائے گا، کہے گا آؤ ادھر قوالی پہ آؤ، ہمارے ساتھ آ کے مناظرہ کرو، یہ نہیں جائیں گے. وہ کہے کیسے نہیں آئیں گے؟ پھر گردن ٹوٹ جاتی ہے بندے کی. جی ہاں. یہ اب کدھر گئے وہ چشتی نظامی؟ چشتی سلسلے کے جو امتیازی خصوصیات ہیں ان میں درباروں سے اور اہل اقتدار سے مناسب فاصلہ رکھنا ہے. نہیں دوری کہیں، مناسب فاصلہ. پھر آپ جی دوری ہے نا بڑے آج آپ کو بچنے نہیں دینا میں. نہیں. آج حضرت کا آپ کے مزار مبارک پر سارے عاشق اکٹھے ہوں گے تو میں بھی خود کو یہی محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں حاضر ہوں ہم سب. اللہ تعالیٰ قبول یہ فرمائے. تو آج تو کوئی اسکیپ نہیں ہے میرے پاس. سبحان اللہ. میں اس پر عمل کر سکوں یا نہ کر سکوں، بات جو مشائخ کی درست ہے وہی بیان ہوگی. بہت اچھے، جی ہاں، بہت اچھے. اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہے. ٹھیک. کسی چشتی کے لیے خصوصاً درباروں سے وظیفے لینا حرام ہے. بہت حرام ہے. حرام. اللہ اکبر. اور صرف اس صورت میں وہ روا اور جائز ہے جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو شریعت بھی وہ تو اجازت شریعت دیتی ہے. جی ہاں اجازت. بالکل اس حد تک اس کا اہتمام کیا گیا. خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت بابا صاحب نے ساری زندگی اس پر عمل کیا. بابا صاحب نے کچھ یہ اشخاص تیار کیے جو آپ کے پیغام کو اور آپ کے اصول طریقت کو جو چشت سے چلا تھا اس کو جنہوں نے اسٹیبلش کرنا تھا. اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرکز میں رہ کے مقتدر ترین درباروں کے سامنے رہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چشتی مسلک درویشی کے اصول و ضوابط یہ ہیں. تم اگر نہیں دو گے تیل بھی تو ہمارا پانی تیل بن جاتا ہے. ہمارے چراغ جلتے رہے گے. چراغ ان کا جل رہا ہے. ہائے ہائے. کیا ہے چراغ چشتیاں؟ جی ہاں. الہی تاب و ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی. جب تک خداوندہ سورج چاند اور ستارے موجود ہیں چشتیوں کا چراغ جلائے رکھنا اور جل رہا. اور جل رہا ہے. جی یہ مقبول ترین دعاؤں میں سے ہے. اچھا یہ دعا بھی ہے؟ جی دعا ہے، یہ پڑھی جاتی ہے دعا میں. اسی لیے وہاں چراغاں بھی ہوتا ہے آپ کے مزار مبارک پر، اس وقت بھی دعائے نور پڑھی جاتی ہے. دعائے نور. اچھا ایک ان کی کرامات پہ ہم آئی نہیں. ڈاکٹر اسلم فروخی مرحوم نے یہ مجھے خود سنایا. جب وہ لاہور آئے میں ان کو داتا صاحب لے کے گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں ہر سال حاضری دیتا تھا اور وہاں نظر پیش کرتا تھا. اس زمانے میں 500 روپے بڑی ویلیو ہوتی تھی. 500 روپے میں ہر سال دیتا. کہتے ایک سال مجھے چھٹی نہیں ملی کراچی یونیورسٹی سے. کوئی ایسے وی سی آگے ہوں گے. انہوں نے چھٹی دی. کہتے میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا چلو وہاں تو نہیں ملی تو میں بیٹھا اور میں نے کہا چلو داتا صاحب حاضری دے لیتے. بہت اچھا. کہتے میں داتا صاحب آ گیا تو داتا صاحب آ کے میں دعا کر رہا تھا تو دل میں وہی بار بار خیال آ رہا تھا محرومی ہو گئی، وہاں نظر کیسے پہنچاؤں. اس زمانے میں تو یہ کیا منی گرام وغیرہ فوری پیسے پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں فاتحہ پڑھ کے نکل رہا تھا تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا. آگے افتخار ادنی آ گئے. سبحان اللہ سبحان. ان سے بغل گیر ہوئے، خیر خیریت پوچھی. اور افتخار ادنی بڑا آدمی، بہت بڑے آدمی، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا پوتا. تو انہوں نے کہا ادنی کیسے آنا ہوا؟ کہ میں خواجہ نظام پاک کے عرس پہ جا رہا ہوں تو دادا صاحب حاضری دینے آئے. انہوں نے کہا بھائی یہ 500 روپے پکڑو. جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو مزار مبارک ہے وہ بالکل اسی طرح تہذیب اور ثقافت اور عرفان اور شعریات کا مرکز ہے جیسے خود آپ کی ذات ستودہ صفات تھی اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں. آج بھی غازی صاحب امیر خسرو وہاں دفن ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب دفن ہے، نواب شیفتہ دفن ہے. اکابر رؤساء جو مختلف ریاستوں کے نواب تھے ان کے خاندانی قبرستان آپ کے مزار مبارک کے نواح میں ہیں. ہماری تہذیب میں ہمیشہ سے یہ بھی ایک بہت اچھا وصف رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں جہاں اولیاء کرام ہوتے تھے سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے قدموں کے آس پاس تدفین ہو، مزارات بن جاتے تھے. بالکل ایسا تھا. کوئی چھینٹا پڑ جائے. جی ایسا ہی ہے بالکل. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوبیت عطا کی تھی اس کے مظاہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں. حضرت امیر خسرو نے اپنے شعروں میں، حضرت امیر حسن نے اپنی فوائد الفواد میں بہت سارے وہ بابرکت واقعات لکھے ہیں. آج رنگ ہے نہیں.
سبحان اللہ حضور، کیا کہنے، کیا بات ہے جی. کوئی رنگ نصرت پڑھنے والا ہو جی اور آگے بندہ بیٹھا ہو تو کیا لطف آتا ہے. کمال ہے غازی صاحب، کمال ہے. آپ نے نا بالکل نامناسب باتیں یاد کروا دی. آج دل کرتا ہے. ہاں جی، ہاں جی، آج مجھے اجازت ہوتی نا تو یہاں ہم بٹھاتے. جی ہاں، مربوط گفتگو بہت دشوار ہو جاتی ہے جب کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے. جی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 3 بار اپنے شیخ کی زندگی میں پاک پتن حاضر ہوئے، اور ہر بار آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میں پہلی دفعہ جب واپس آتا تھا تو لگتا تھا کہ مجھ میں اب کوئی خلا نہیں ہے، اتنا نواز دیا گیا ہوں. واہ واہ واہ. اور جب دوسری بار جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ پہلی جو عنایات تھیں وہ تو بہت ہی ابتدائی اور معمولی عنایات تھیں، اب عنایات اصل تو یہ ہیں. پھر آپ کے وصال کے بعد، حضرت بابا صاحب کے وصال کے بعد 7 مرتبہ آپ پھر حاضر ہوئے پاک پتن، کل 10 روز بار. ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے. جی ہاں، بہت کم ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت کم ملاقات، لیکن مقام بے شک و شبہ مقام ایسا ملا جیسا کسی کو مقام نہیں ملا. اچھا ڈاکٹر صاحب، وصال پاک سے 40 دن پہلے کھانا پینا تو چھوڑ دیا. جی بالکل. وصال پاک سے 2 روز پہلے فرمایا تقریباً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمائی کی، آپ خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ نظام ہمیں تمہارا بہت اشتیاق ہے اور بہت انتظار ہے. تو کہا میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انتظار فرمائیں میں کیسے رک سکتا ہوں، بس مجھے پھر جانا ہے. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. غازی صاحب یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ چلتا ہو؟ محبت اور فیضان کی کیفیت تو حضور جانوروں اور پتھروں تک سرایت کر جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں آ جانے والے کھجور کے خشک تنے کو پتہ چل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے صلاحیت دے دیتا ہے. تو وہ تو خواجہ نظام کا قلب اطہر ہے، وہاں کیفیت کیسی نہیں ہوگی. حضرت خواجہ نظام کے بارے میں محمود جاندار نے لکھا ہے، جنہوں نے آپ کے ملفوظات درر نظامی قلم بند کیے ہیں، کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کے وصال سے پہلے کہ آپ بیمار حالت میں ہیں، اور مجھے آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ مجھے نا سما نہیں سننے دیتے. اچھا. تو میں نے عرض کی کہ حضور اس لیے کہ آپ علیل ہیں اور مزید زحمت نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، سما سن کے تو مجھ میں اور قوت آ جاتی ہے، اور میں ایسی فرحت محسوس کرتا ہوں کہ جیسے صحت مند آدمی بھی محسوس نہیں کرتے ہوں گے. یعنی یہ شغف تھا اور یہ رغبت تھی سما سے، لیکن آداب شریعت پر کمپرومائز نہیں تھا. نہیں کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لوح محفوظ پہ ان کی نظر ہوتی ہے. لوح محفوظ پہ ان کی نظر ہوتی ہے. جب وہ مٹی لے کر آیا تو آپ نے وہ تحفہ بھی قبول کر لیا. وہ جو اشتیاق کی آپ بات. اچھا نہیں، پھر وہ جب اندر اٹھا کے لے جانے لگے نا خانقاہ کے، وہ کیا ہوتا ہے لنگر خانے میں، تو آپ نے کہا باقی سب کے تحفے اٹھا کے لے جاؤ، مولانا صاحب کا رہنے دو. یہ میرا خاص تحفہ ہے. یہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس کا سرما ہم بنائیں گے نا. وہ قدموں میں گرا، اس نے کہا جی بس ہماری توبہ ہے. غازی سے بنیادی طور پر وہ جو اشتیاق کی بات کی، چونکہ بڑا مناسب ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اس کو گہرائی سے دیکھ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے لمحات آنے والے ہیں، تب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں رہنا چاہیں تو اجازت ہے،
لیکن اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق سبحان رکھتا اللہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک یہ کیا ایسی گہری بات آپ نے سنا دی ہے، واہ 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 واہ۔ اب اولیاء کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات کی کیا حد دیکھیں گے۔ جب ابن عربی کا وصال ہوا تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کرم فرمائی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرا بیٹا ابن عربی دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کے جنازے کے لیے آیا تھا۔ یہی مظاہرہ آپ نے بابا صاحب کے لیے بھی فرمایا، بے شک بابا صاحب کے وہاں آپ تشریف لائے، اور یہی وہ بات ہے جو خواجہ نظام صاحب کی بھی قسمت میں آئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولی جس کو ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اس کے ظاہری جسم کو بھی اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہ قاضی صاحب یہ وہ کیف بھری باتیں ہیں جو حاصل تصوف ہیں، مغز تصوف ہیں۔ اچھا اس میں نظام الدین اولیاء کی طہارت دیکھیں اور کاملیت دیکھیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ محبوبیت کبریٰ کیوں ملی، اس میں دیکھیں میاں صاحب نے اس کا جواب دیا، میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ بعض عاشق ہون تک زندے، بعض عاشق ہون تک زندے دنیا اتے وسدے، کیا بات، خاصا تائیں ظاہر دس دے آما بھیت نہ دس دے، سبحان اللہ آما بھیت نہ دس دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خاصوں کی باتیں ہیں، یہ خاصوں کی بات۔ تو آپ کو اور ہوتا ہے نا، آپ کی محبوبیت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ مزار پہ جب گئے اور خیال کیا آیا تھا دیا کہ شاید ان کو میرے آنے کا پتہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا جناب ہم ادھر بیٹھے ہوئے زندہ ہیں۔ جی 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 تو محبوبیت کبریٰ کی آگے نیچے اسباب تو چیک کریں، یعنی ایک تو جانبین سے نجیب و طرفین سید، بالکل وہ طہارت ازلی کا فیض، 24 کیرٹ کے اصلی سید، اصلی سید۔ پھر جب بابا صاحب نے آخری وصیتیں دے کر بھیجے، 4 باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ شاگردوں کو تعلیم و تربیت دینا، اپنی خطا اور لغزش پر گہری نظر رکھنا، خیال بد سے ہمیشہ بچنا۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب اگر اس کو ہم سمپل کہیں، تصوف کس کا نام ہے؟ خیال بد سے بچنے کا نام ہے۔ کیا بات، اسی خیالات سے افعال بد کی ساری پلاننگ ہوتی ہے، اس پر گہری نگاہ رکھنا۔ تیسرا فرمایا کہ جو کچھ مجھ کے سن کے جا رہے ہو اس کو آگے بیان کرنا، اور تیسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ مخلوق کیوں جھکتی ہے، جو تیرا دل دکھائے ہمیشہ اس کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کمال ہے جی، اللہ، ہاں کمال۔ کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے بدلے میں برائی نہ کرنا، ہمیشہ وہ بھلائی کا کانٹا سلوک بوتا ہے جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، اگر تم بھی جواباً کانٹا بو گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اچھا یہ اس میں ایک حدیث پاک ہے، اصل یہ وہ بات انہوں نے کی ہے، آپ سے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اما نہ بنو، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اما کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما، وہ ترجمہ کسی اس نے کیا شاعر نے، کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ فرمایا یہ نہیں کرنا، کانٹے کے بدلے پھول۔ دیکھو نا، رحمت للعالمین کا فیض جن کو مل رہا ویسے انتقام پر کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ رحمت بانٹتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا ظہر کی نماز کے قریب ذرا قیلولہ کرنے کا۔ آپ ایک دفعہ قیلولہ فرما رہے تھے، کوئی سائل آیا، تو سائل جب آیا تو کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں لنگر خانوں والوں نے ویسے بھیج دیا، تو آپ کو خواب میں بابا فرید سے ملے، تو آپ نے فرمایا کہ نظام الدین میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و وفا کہاں ہیں؟ آپ قیلولہ کی حالت میں ہیں اور بندہ سائل واپس جا رہا ہے، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور کے بعد مظہر اتم تو ہم ہیں، تو آپ اٹھیں اور اس سائل کو کچھ نہ کچھ دلوا کے بھیجیں۔ اللہ، یہ ان کی سطح ہے، یہ ان کا معیار، یہ مخلوق سے، مخلوق خدا سے پیار ہے، اور تبھی پھر جی مخلوق جھکتی ہے نا، غیر مسلم بھی جاتی ہے وہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کا بھی بہت عنایت۔ ڈاکٹر جامی اور جمیل چشتی آپ کا بھی کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ ہر پیر کی شب غسل کر کے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے 141 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا متعالی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مومن کا کمال 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے: کم کھانا،
کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ جی جمیل چشتی صاحب منقبت پیش فرمائیں۔ چراغ چشت کرم آسمان نظام الدین، چراغ چشت کرم آسمان نظام الدین، میرے فرید کا روشن نشان نظام الدین، میرے فرید کا روشن نشان نظام الدین، جہان بھر کے سلاطیں وہاں ہیں رکھتے سر، جہان بھر کے سلاطیں وہاں ہیں رکھتے سر، قدم ہیں آپ نے رکھے جہاں نظام الدین، قدم ہیں آپ نے رکھے جہاں نظام الدین، عطا غلام کی نسبت ہے مجھ کو ورثہ میں، غموں سے دیجئے مجھ کو امان نظام الدین، غموں سے دیجئے مجھ کو امان نظام الدین، دوائے خستہ دلان ذکر ہے تیرا ساجد، دوائے خستہ دلان ذکر ہے تیرا ساجد، ہے نام تیرا میرے حرز جاں نظام الدین، ہے نام تیرا میرے حرز جاں نظام الدین، چراغ چشت کرم آسمان نظام الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم